نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے حمدہی تعالی آج جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری یہ نشست وہ بڑی اہم اور بڑی خاص اہمیت کے حامل موضوع پر مشتمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل 13 رجب المرجب کا دن تھا اور 13 رجب المرجب کا دن حضور مولا کائنات، مولا کل، امام الاصفیاء، امام الاتقیاء، امام المتقین، اخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے. تو اسی مناسبت سے آج کی نشست میں آپ کا ذکر خیر کر کے اور آپ کی بارگاہ سے کچھ خیرات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حضور مولا کائنات کی ولادت مبارکہ وہ 13 رجب المرجب کو اور معروف روایات کے مطابق جس کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی، دیگر کتب تاریخ اور کتب سیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور مولا کائنات کی ولادت وہ 13 رجب المرجب کے دن کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. اس کو اہل سنت والجماعت کی بڑی کثیر تعداد کے اندر ائمہ علماء نے اپنی کتب کے اندر اس کو نقل کیا ہے. میں نے ایک حوالہ دیا کہ امام حاکم نے اپنی المستدرک کے اندر، امام ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس روایت کو کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ حضور مولا کائنات کی والدہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی. اس دوران آپ کو درد ذہن محسوس ہوا. تو اس دور میں تو کعبہ کی یہ کنڈیشن تو نہیں تھی نا جیسے اب ہے کہ دروازے لاک ہیں، کوئی آ جا نہیں سکتا. تو آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئیں اور آپ نے حضور مولا کائنات کی وہاں پر پھر ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے جب کچھ وقت بعد تشریف لائے، اور حضور بعض روایات کے مطابق حضور سفر پر تھے، یعنی مکہ میں ہی حضور موجود نہیں تھے. حضور تشریف لائے تو یہ بھی اہل سنت کی ہی روایات میں ہے. یہ میں جو جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ میں اہل سنت کی کتب سے ہی کر رہا ہوں. حضور مولا کائنات نے اپنی آنکھ حضور علیہ السلام کی گود کے اندر کھولی اور پہلا دیدار جو حضور مولا کائنات نے کیا، جو پہلا چہرہ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا، وہ چہرہ والضحیٰ، وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مولا کائنات نے پھر آپ کا نام نامی اس میں گرامی
علی المرتضیٰ رکھا۔ آپ کی والدہ آپ کو حیدر کہا کرتا تھی، اسی وجہ سے آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اور اپنے اس نام کا تذکرہ آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پہ اشعار کی صورت میں کیا۔ جب مرحب کے ساتھ سامنا سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں۔ تو حضور مولا کائنات نے اس وقت فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کہتے ہیں بپھرے ہوئے شیر کو کہ جب وہ اپنے شکار کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو گرپ، اس کو پکڑ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ یہاں آج جو مضمون میں نے رکھا ہے وہ ہماری گزشتہ نشست میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہ ایتاء ذی القربی پر کی تھی کہ اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا، دوسروں کو دینا، دوسروں کو بانٹنا۔ اسی کو حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے اسی مضمون کی بھی خیرات ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ میں چند احادیث آقا علیہ السلام کی عرض کر کے حضور مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے تو پھر اس مضمون کی طرف آ جاؤں گا جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اور جو روایات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کو جاننا اور سمجھنا بڑا ہی ضروری اور بڑا اہم ہے، بالخصوص آج کے اس دور کے اندر۔ آپ کی ذات کے ساتھ نسبت تعلق کو مضبوط کرنا، آپ کے ذکر کو بار بار کرنا اور ذکر پر خوشی کا اظہار کرنا، دل میں اطمینان پانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور کے اندر ہیں جہاں پر مختلف فتنے بپا ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ حضور کی اہل بیت اور بالخصوص حضور مولا کائنات کے ذکر کو کم کیا جا رہا ہے، اور حضور مولا کائنات کے ذکر کو بعض دیگر شخصیات کے ذکر کے ساتھ ملا کر یا تقابل کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی آپ کے مقام کے حوالے سے، کبھی آپ کی ترتیب اور نمبر کے حوالے سے بات کر کے، اور بعض اوقات پھر دیگر مقامات پر مشاجرات جو صحابہ کے آپس میں ہوئی، جنگیں ہوئیں، معاملات ہوئے، اس میں تو اس حوالے سے چند احادیث میں حضور کی عرض کرتا چلوں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کو سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی مسلک یا کسی عالم یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ براہ راست کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور ہمارے لیے وہی کسوٹی ہے، ہمارے لیے پیمانہ وہی ہے۔ ہم نے اس کو لے کر کے چلنا ہے، اس کو اپنے ساتھ، اس کو دامنگیر کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ایمان جاتا رہے گا ہاتھ سے۔ پھر یہ فتنے جو بپا ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان فتنوں کی وجہ سے ایمان کے اوپر بڑا حملہ ہے، اور وہ حملہ کیا ہے کہ ہم حضور مولا کائنات کا اگر ذکر زیادہ کر دیں یا بار بار کریں اور آپ کا نام لیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو فلاں مسلک سے ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، یہ اس کا تعلق وہاں سے ہے، یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو اور صحابہ کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ میں نے بارہا دفعہ آپ کی سی مسجد کے اندر یہ بات کی ہے کہ آپ ساری عمر کوئی دوسرا ذکر نہ کریں اور صرف حضور مولا کائنات کا ذکر کرتے رہیں تو آپ کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عین حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکم خداوندی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے یہ، اور یہ عین ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ عرصہ مولا کائنات کا ذکر نہ کریں اور دیگر ساری کائنات اور دنیا کا ذکر کرتے رہیں تو آپ کے ایمان پہ شک کیا جائے گا کہ اس شخص کو چیک کیا جائے، یہ باقی سب لوگوں کا نام لیتا ہے، حضور مولا کائنات کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ سے سوائے مؤمن کے کوئی اور محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی دوسرا بغض نہیں رکھے گا۔ یہ ایمان کی بات ہے، آپ کی محبت، آپ کا ذکر، یہ ایمان ہے۔ اور گزشتہ نشستوں کے اندر میں نے اس پر گفتگو کی تھی، آپ کے سامنے آپ کی چند گزارشات عرض کی تھی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،
اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ساری جتنے بھی وہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے شرکاء ہیں وہ ساری مخلوق آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ حضور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے عائشہ کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایک درجہ ہے۔ اب سنیے گا، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے۔ اب کسی نے تو حضور مولا کائنات کے چہرے کو تک لیا تو عبادت کر لی، کسی نے حضور مولا کائنات کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی دوسرے مقام پر فرماتی ہیں النظر الی علی عبادہ، صرف علی کو دیکھ لینا ہی عبادت ہے۔ ان کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو لیکن ان کو پشت سے بھی دیکھ لیا تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ کسی نے حضور مولا کائنات کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، حضور مولا کائنات کا زمانہ نہیں پایا اور آپ کو بھی نہیں دیکھا، تو اب کیا کرے؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، حضور مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی یہ بھی عبادت ہے۔ یہ شخصیت ہے حضور مولا کائنات کی اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی، یہ مقام ہے ان کا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے حجۃ الوداع سے واپسی پر حضور نے فرمایا غدیر قوم کے موقع کے اوپر کہ لوگوں بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہی لفظ اولا ہے، اسی یہی مادہ یہی ہے۔ سب نے کہا ہے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا حضور مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں پھر جان لو من کنت مولا فہذا علی المولا، جو شخص تم میں سے مجھے اپنی جان کے قریب جانتا ہے، مجھے اپنا مولا، اپنا سردار، اپنا آقا سب کچھ مانتا ہے، وہ اس علی کو بھی اپنا سب کچھ مانے گا۔ اور جو اس کو نہیں مانے گا کچھ تو میں بھی اس کا کچھ نہیں ہوں، میں بھی اس کی جان کے بھی قریب نہیں، میں اس کا آقا نہیں، میں اس کا مولا نہیں، میں اس کا سردار نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اور پھر دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اب ایک روایت میں اور لیتا ہوں اور پھر ہم اپنے دوسرے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ، اب یہ دیکھیے گا یہ روایت بڑی قابل توجہ ہے حضور مولا کائنات کے باب کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتى، اللہ رب العزت نے انبیاء کو مختلف اشجار، شجر کی صورت میں پیدا کیا، درختوں کی صورت میں پیدا کیا۔ وَخَلَقَنِي وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، مجھے اور علی کو اللہ رب العزت نے ایک ہی درخت سے پیدا کیا ہے، میرے اور علی کی جڑ ایک ہی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ خَلَقَنِي وَعَلِيًّا، وہ من طین واحدہ، ہماری تخلیق ایک ہی مٹی سے کی گئی ہے، ایک ہی مٹی سے مجھے اور علی کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَنَا أَصْلُهَا وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، فرق یہ ہے کہ میں اصل ہوں، جڑ میں ہوں، اور علی وہ اس کی فرع ہے، وہ اس کی شاخ ہے، وہ ٹہنی ہے، آگے اس کا تنا ہے۔ فرمایا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَارُهَا، اور حسن اور حسین وہ اس کے پھل ہیں، وہ اس کے ثمر ہیں۔ وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ اور فمن تعلق بحسن من اغصانها ونجا، اور جس نے ہم سے اچھا تعلق رکھا تو بالحقیقت وہ شخص نجات پا گیا۔ یہ روایت بڑی قابل توجہ ہے، آگے چل کے دیکھیں۔ فرمایا من زاغ ہوا، اور جو ہم سے دور ہوا، اب آگے دیکھیے گا، فرمایا ولو ان عبدا عبد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی بندہ ہے وہ کیا کرے بین الصفا والمروہ، وہ صفا اور مروہ کے درمیان الف عام، 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، ثم الف عام ثم الف عام،
وہ 1000 سال تک وہاں عبادت کرتا رہے، صفا و مروہ کے درمیان، وہ مقام ابراہیم اور مقام ملتزم کے درمیان کھڑا ہو کے، رکن یمانی کے درمیان 1000 سال عبادت کرتا رہے۔ وَلَمْ يُدْرِكْ مَحَبَّتَنَا، اور اگر اس کے اندر ہماری محبت نہ پائی جائے، اللہ رب العزت اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دے گا، اس کو منہ کے بل زمین پر گرائے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے اگر حضور کی اہل بیت کی محبت دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر نہ ہو۔ اب میں یہاں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اس بات کو، اس مضمون کو یہاں پر ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم بظاہر تو یہی کہیں گے اور لگتا بھی ہمیں یہی ہے، کون سا ایسا شخص ہوگا بے وقوف جو حضور مولا کائنات سے بغض رکھتا ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا، ہم تو دیکھتے ہیں ہر شخص حضور مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے، آپ کی بات کرتا ہے، آپ کو خلیفہ چہارم مانتا ہے آپ کو، تو محبت تو سارے کرتے ہیں۔ نہیں، اس کو محبت نہیں کہتے۔ سنیے گا، بغض کس کو کہتے ہیں؟ یہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ محسوس نہیں ہوتا، یہ وقت آنے پر باہر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بغض کیا ہے؟ وہ بغض یہ ہے کہ جب کبھی حضور مولا کائنات کا ذکر کثرت سے ہو رہا ہو، اس شخص کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو جائے، وہ کہیں یہ شخص کیوں حضور مولا کائنات کا ذکر بار بار کر رہا ہے؟ یہ علی علی ہی کیے جا رہا ہے، یہ اور کچھ نہیں کرتا، یہ ہر وقت کھڑا ہوتا ہے تمہارا حیدری بلند کر دیتا ہے۔ اگر ایسا کوئی خیال حضور مولا کائنات کا جب کبھی بھی ذکر ہو دل کے اندر پیدا ہو، وہ شخص اپنے ایمان کے اوپر نظر کر لے کہ وہ ابھی ایمان میں کامل نہیں ہے، حضور مولا کائنات کے حوالے سے اس کے ایمان پر گرد پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی اس گرد کو دور کرے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، صحابہ کرام نے، یہ جو میں نے اب جملے بولے، آپ فرماتے ہیں کنا نعرف منافقا ببغض علی، ہم منافق کو پہچانا کرتے تھے حضور مولا کائنات کے بغض سے، اور دیکھا کرتے تھے کہ ہم حضور مولا کائنات کا ذکر کرتے، منافق کے چہرے کے اوپر قبض آ جاتی، وہ پریشان ہو جاتا، اس کو پریشانی ہوتی، وہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتا۔ اور فرمایا مومن کی پہچان یہ تھی کہ ہم جو ہی حضور مولا کائنات کا ذکر کرتے اس شخص کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، اس کا چہرہ ایسے کھل اٹھتا، وہ خوش ہو جاتا، وہ اپنے دل کے اندر۔ اب یہ ہر شخص کا اپنا عمل ہے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ہر شخص اپنے آپ کو اس میں تول کے دیکھ سکتا ہے کہ حضور مولا کائنات کی منقبت پڑھی جا رہی ہو، آپ کا نام آ رہا ہو، کوئی شخص آپ کا ذکر کر رہا ہو، آپ کے اقوال پڑھ رہا ہو، آپ کی بات کر رہا ہو، آپ کی منقبت پڑھ رہا ہو، آپ کا نعرہ لگا رہا ہو، تو وہ اپنے دل کو بس ٹٹول کے دیکھ لے کہ جب یہ عمل ہو رہا تھا تو میرا دل اس پر راضی تھا یا وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ شخص علی علی ہی کیوں کر رہا ہے، یہ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتا، یہ اور کسی کا نام کیوں نہیں لیتا۔ اس کو امام شافعی نے فرمایا تھا، امام شافعی نے، آپ نے فرمایا کہ میں ان چہروں کو پہچانتا ہوں کہ جب میں علی کا ذکر، یہ ان کے اشعار کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ جب میں علی کا ذکر کرتا ہوں تو وہ درمیان میں طویل روایتیں لے کر کے آ جاتے ہیں تاکہ علی کے ذکر کو روکا جائے۔ کوئی ممبر پہ نعت پڑھ رہا ہو، منقبت پڑھ رہا ہو، تو اس کو نیچے سے چٹ دے دی جائے کہ جی آپ علی علی بہت کرتے ہیں، فلاں صحابی کا بھی ذکر کر دیں۔ یہ بہت بڑی بیماری اس وقت ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح لگ چکی ہے، اس وجہ سے میں نے اتنے اس مضمون کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا تاکہ ہم پہچان کر لیں اس ماحول کے اندر کہ جب یہ کیفیات طاری ہوں تو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے پاس آنے والوں میں علی ہے میرے ساتھ، اور کیوں ہے؟ کیونکہ خود حضور کے ساتھ دوسری ہستی جو ساقی کوثر ہے حضور مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ ان کو صرف صحابیت کے پیمانے میں نہ تولیں، یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور مولا کائنات کی ہستی اور شخصیت یہ کچھ اور ہے، یہ عام دیگر صحابہ کرام کے اندر ان کو نہیں توڑا دیکھا جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی اس پیمانے اور اس پیرامیٹرز کے اندر آپ کو دیکھ کر
اور نمبرنگ اور ترتیب کے اندر آپ کو لانے کی کوشش نہ کریں. آپ کو نہ تولے کہ جی ان کا ذکر اتنا ہے تو ان کا بھی ذکر اتنا ہے تو ان کا بھی نام اتنا ہی لے لیا جتنا باقی. نہیں ایسا نہیں. ان کا معاملہ دیگر سے ذرا جدا اور خاص ہے. اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے. اب جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اب اس مضمون پر آتے ہیں. مختلف مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کی شان کے اندر 300 قرآن مجید کی آیات وارد ہوئی ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ کی جو مسند ہے وہ تقریباً 50,000 احادیث کا مجموعہ ہے. حدیث کی سب سے بڑی کتب میں سے وہ ایک ہے مسند احمد بن حنبل. یہ صحیح بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی، اور امام احمد بن حنبل وہ امام بخاری اور مسلم دونوں کے استاذ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جتنے مناقب احادیث کے اندر اور فضائل حضور مولا کائنات کے لیے وارد ہوئے، جتنی احادیث حضور مولا کائنات کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، روح زمین پہ کسی دوسرے شخص کے لیے وارد نہیں ہوئی. یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے. اب قرآن مجید کی ایک بڑی خاص آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274. اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، سرًا و علانیہ، چھپا کر اور اعلانیہ طور پر. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان کو اپنی رب کی بارگاہ سے اجر ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، روز قیامت نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں جو بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں. امام عبد الرزاق نے اپنی مسند کے اندر، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام طبرانی اور امام ابن اساکر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ نے 4 درہم اس انداز میں خرچ کیے کہ 1 درہم آپ نے رات کو خرچ کیا، 1 درہم آپ نے دن کو خرچ کیا، 1 درہم آپ نے چھپ کے خرچ کیا کہ کسی کو نہ پتہ چلے، اور 1 درہم آپ نے اعلانیہ خرچ کیا. اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی پوری آیت مبارکہ آپ کے اس عمل مبارکہ کے حق میں نازل فرما دی. دیگر صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ پر ہے. اب ایک اور میں بات کرنے لگا ہوں، لیکن میں آپ کو جو بات آج بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سخاوت اور خرچ کرنے میں بھی، سخاوت اور خرچ کرنے میں بھی کوئی دوسری ہستی حضور مولا کائنات کا ہم پلہ اور برابر ہمیں نظر نہیں آتی. ہم نے بڑے صحابہ کرام کا نام سنا ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ خرچ کیے، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا. وہ حق ہے، وہ ان کا دین پر احسان ہے. آقا علیہ السلام نے ان کو بڑا اس پر اجر عطا فرمایا، ان کا اپنا مقام ہے، کسی کی کمی بیشی ہم نہیں کر رہے، ان کا اپنا مقام. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں روایات کے اندر تو حضور مولا کائنات کے ہم پلہ دوسرا کوئی شخص نہیں ملتا. اب سنیے گا چند روایات اور اسی پر میں پھر گفتگو کو ختم کروں گا. حضور مولا کائنات ایک سفر میں تھے، ایک شخص نے آپ سے 1 روٹی مانگی، 1 روٹی. حضور مولا کائنات نے اپنے غلام قمر کو فرمایا کہ قمر اس شخص کو 1 روٹی عطا کر دے. اس نے کہا کہ حضرت وہ روٹی فلاں گھوڑے پر لدی ہوئی ہے، وہ بورے کے اندر باقی سامان کے اندر ہے. آپ نے فرمایا وہ سارا سامان ہی سائل کو دے دو. عرض کی یا حضور مولا کائنات نے فرمایا یا امیر المؤمنین وہ سامان گھوڑے پر لدا ہو، فرمایا وہ گھوڑے سمیت اس کو دے دو. فرمایا حضور وہ گھوڑا باقی قطاروں کے اندر ہے، فرمایا وہ پوری کی پوری قطار اس سائل کو عطا کر دو. آپ کا وہ غلام وہ اس صف میں سے جدا ہو کر کھڑا ہو گیا، جدا ہو کر کھڑا. حضور مولا کائنات نے پوچھا قمر کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضور امیر المؤمنین آپ کا جو کرم کا سمندر ہے وہ موج پر آیا ہوا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے گھوڑے کی ساری قطار بھی سائل کو عطا کر دی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سمیت آپ وہ بھی عطا فرما دیں۔ میں اس لیے جدا ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضور مولا کائنات، آپ کی آمدنی جب آپ خلیفہ تھے تو 1,00,000 درہم تک تھی۔ کتنی تھی؟ 1,00,000 درہم تک آپ کی آمدنی پہنچ گئی۔ لیکن اگلی بات سنیے گا، جس شخص کی اتنی آمدنی ہو 1,00,000 درہم سونے کے سکے کو کہتے ہیں، لیکن عالم یہ تھا کہ جب آپ جس دن شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اس دن بھی آپ 70,000 درہم کے مقروض تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ وہ 1,00,000 تو خرچ کر ہی دیتے، بانٹ دیتے، تقسیم فرما دیتے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ سخاوت میں بھی آپ کے کوئی ہم پلہ نہیں، وہ 1,00,000 بھی تقسیم فرماتے، جو سائل آتا اس کو خالی نہ لوٹاتے بلکہ قرض لے کے اس کو بھی عطا فرما دیتے، اس کو بھی عطا فرما دیتے تھے۔ عرب کے اندر آج اگر آپ جائیں تو آپ کو سعودیہ کے اندر ایک بہت بڑا شہر ملے گا، اس کو کہتے ہیں جمبو۔ نام سنا ہے آپ میں سے جو دوست وہاں گئے انہوں نے سنا ہوگا، جمبو کا نام آپ نے سنا ہے۔ ایک مدینہ کے قریب ایک اور شہر ہے، ایک وہ شہر جمبو اور ایک اور ہے جمبو النخل ہے۔ یہ دونوں جگہیں حضور مولا کائنات کی آباد کی ہوئی ہیں، اور آپ نے آباد کیسے فرمائی سنیے گا۔ حضور مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ، ہم نے تو سنا نا کہ فلاں صحابی نے ایک کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، سب سے زیادہ ایک روایت میں 30 یا اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے 300 کنویں حضور مولا کائنات نے وقف فرمائے، اور ان میں سے اکثر کنویں ایسے تھے جو روایات میں آتا ہے کہ بے یدی ہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کنووں کی کھدائی کی تھی، اور جب کنویں کی کھدائی ختم ہو رہی ہوتی اور جب اس سے مال آنے کا وقت آتا، وہ عین جب وہ وقت ہوتا حضور مولا کائنات نے اس وقت وہ کنویں وقف فرما دیے، کسی کو عطا فرما دیے۔ تو یہ بڑے بڑے کنویں اور بڑے بڑے باغات کھجوروں کے یہ حضور مولا کائنات اپنے، اب دیکھیے نا عالم کیا ہے، وہ 1,00,000 آمدنی کیسے، مزدوری بھی خود کی، محنت بھی خود کی، محنت کرتے تھے آپ، کنویں کھودتے تھے، کنواں کھودا، مزدوری کی، کنواں آباد کیا، اس کے ساتھ نخل آباد کیا۔ نخل کہتے ہیں کہ جہاں پر صحرا میں جہاں پر سبزہ اگ جائے، باغ آ جائے، کھجوروں کے باغ وہاں پر اگائے، اگا کر خود ان پر ملکیت نہیں جتائی بلکہ اللہ کی راہ کے اندر ان کو وقف کر دیا کہ لوگ یہاں آتے جائیں اور اس سے فیض حاصل کرتے رہے۔ یہ حضور مولا کائنات کی سخاوت کا عالم ہے، حضور مولا کائنات کی۔ تو آپ کی آخری بات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، حضور مولا کائنات نے ایک مرتبہ کسی شخص کو کھجوریں بھیجی، تو ایک دوسرا شخص تھا، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ وہ شخص نے تو آپ سے مانگا بھی کچھ نہیں ہے تو آپ پھر بھی اس کو عطا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا مومنوں کو تجھ جیسے بخیلوں سے محفوظ رکھے۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ لوگوں کو بلا مانگے اور بغیر ان کی حاجت اور ضرورت طلب کیے بھی ان کو عطا کرتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ، اور پھر سورہ الدہر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کھلاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں سے کسی کا شکریہ نہیں چاہیے کہ لوگ آ کے ہماری تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں انہوں نے بڑا خرچ کیا اور انہوں نے بڑا عطا کیا ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لوجہ اللہ، فقط مولا کے مکھڑے کی خاطر کرتے ہیں، فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں حضور مولا کائنات کی اس سخاوت کا بھی حصہ عطا فرمائے اور آپ کی محبت اور ذکر کو بھی ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔